اگر میں آپ سے سوال کروں اس بات کا کہ آج کا اس دنیا کا سب سے زیادہ مالدار آدمی کون ہے، تو کیا جواب دیں گے آپ؟ کوئی ایک آدمی کا نام امبانی، کوئی ایک آدمی کا نام بل گیٹس کہیں گے۔ ہماری نظر محدود ہو گئی، ہماری نظر محدود ہو گئی۔ ہم لوگ صرف دنیا کے چاہ چلن کے اندر آ کر ہم نے ان شخصیتوں کو چنا کہ امبانی سب سے بڑا آدمی ہے یا بل گیٹس سب سے زیادہ آدمی ہے، سب سے زیادہ مالدار آدمی ہے۔ اس لیے کہ نبی کی بات پر سے یقین ختم ہو گیا میرا اور آپ کا۔ کامیابی کے رازوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین راز بتایا جس سے میری اور آج آپ کی غفلت ہے۔ دنیا کمانے کے لیے تو انسان جاگتا ہے، دنیا کمانے کے لیے تو محنت کرتا ہے، اپنے جسم سے پسینے کو بہاتا ہے، بھوک کو برداشت کرتا ہے، رشتہ داروں سے دوری اختیار کرتا ہے، گھر میں بیوی اگر بیمار ہے تو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، گھر میں بچے کی اگر طبیعت خراب ہے تو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح طور پر کہا ہماری نظر، ہماری سوچ منجمد کر دی گئی، دنیا بتا بتا کر دی گئی، دنیا سے ڈرا ڈرا کر دی گئی، دنیا سمجھا سمجھا کر دی گئی، لیکن میرے اور آپ کی نظر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ سے دور ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح طور پر کہا، اس کائنات کا سوال ہوا ابھی کہ کون مالدار ہے تو بل گیٹس، کون مالدار ہے تو امبانی، نعوذ باللہ من ذالک یاذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوشخبری دی اور کہا کہ اس کائنات کا سب سے مالدار آدمی وہ ہے، نمبر 1 مالدار، اس کے بعد پھر کوئی مالدار نہیں، اور اس کی مالداری میں سے کوئی کمی بھی نہیں کی جائے گی، اس کی مالداری کو ختم بھی نہیں کیا جائے گا۔ وہ سب سے بڑا مالدار آدمی ہے جو فجر کی 2 رکعت سنت پڑھتا ہے یقین؟ یقین ہے؟ نہیں۔ یقین اگر ہوتا تو مسجد فجر میں ویران نہیں ہوتی دوستو۔ آج مسجدوں کی اذانیں سن کر ہم مسجدوں کی طرف چل کر جا نہیں سکتے۔ آج مسجدیں ویرانی کا شکوہ کر رہی ہے، اور انسان ایسے وقت میں سو رہا ہے جب میرے اور آپ کا رب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کا راز بتایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر روز رات کو، 1 دن 2 دن نہیں، ہر روز رات کو پہلے آسمان پر آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا، یہ جو آسمان تم کو نظر آ رہا ہے، اس آسمان کے پاس اللہ تعالیٰ آتا ہے، اور اللہ رب العزت کے آنے کی غرض کیا ہے؟ اللہ کی غرض یہ ہے کہ اللہ میں اپنے بندوں سے مخاطب ہونے کے لیے آ رہا ہے، ایمان والوں سے مخاطب ہونے کے لیے آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ کر کامیابی کا راز کھول رہا ہے، اور اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کوئی میرے بندو اپنی نیند کو جاگا دو، اپنی نیند کو ختم کر دو، میں تم سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تمہاری عرضی کو سننے کے لیے آیا ہوں، میں تمہاری درخواستوں کو قبول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کون ہے تم میں سے جو بیمار ہے، اس کو شفا یاب ہونا ہے، اس کو شفا دینے کے لیے آیا ہوں، میں تمہاری عرضی قبول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کیا یہ بات کو ہم نے کبھی سوچا ہے؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے؟ کیا اس بات پر کبھی میں نے اور آپ نے یقین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دوسرا نعرہ کرتا ہے، تم میں سے کون ہے جو بے روزگار ہے، جس کو روزگار چاہیے؟ میں روزگار بانٹنے کے لیے آیا ہوں۔ کیا میں نے کبھی اس بات پر توجہ کی ہے؟ کیا میں نے اس بات کو کبھی یقین جانا ہے، دل کی گہرائیوں سے مانا ہے کہ میرا رب پہلے آسمان پر آ رہا ہے، اب مانگ لوں گا میں جو مانگنے والا ہے، اب مانگ لوں گا میں جو مانگنا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے پہلے آسمان پر آ کر کوئی بھٹکا ہوا ہے، اس کو راہ راست پر آنا ہے، تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ جو بھٹکے ہوئے آ جاؤ، مجھ سے دعا کر لو اور میں راہ راست پر تم کو لانے کے لیے تیار ہوں۔ کہتا ہے اللہ رب العزت تم کو جہنم سے چھٹکارا چاہیے، جنت چاہیے، مانگ لو، تمہیں جنت دینے کے لیے آیا ہوں، جہنم سے بچانے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن امت کیا کر رہی ہے صاحب آج؟ وہ خالق، وہ مالک ارض و سما، کیا ضرورت ہے اس کو؟ اپنے بندوں کی فکر کر رہا ہے اللہ رب العزت۔ پہلے آسمان پر آ کر ندا لگا رہا ہے اللہ تعالیٰ، پہلے آسمان پر آ کر آواز لگا رہا ہے اللہ رب العزت، اور کہہ رہا ہے کہ کون ہے مانگنے والا، مانگ لو۔ میں کیا کر رہا ہوں اس وقت میں؟ آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت میں؟ ارے بھائی ابھی تو صبح میں اگر جلدی اٹھ جاؤں گا تو تجارت خراب ہوگی، کاروبار خراب ہوگا۔ 8 بجے تک اٹھ جاتے ہیں، 8 بجے تک ضرور جاگ جائیں گے،
آج میں نے اور آپ نے پروگرامنگ بنا لی، لیکن 5 بجے اٹھنے کی پروگرامنگ میرے اور آپ کی ختم ہو گئی۔ حالات تو یہ بنا دیے کہ بچوں کا اسکول اگر 7 بجے بھیجنا ہے تو گھر کی مائیں عورتیں 7 بجے گھر سے اٹھیں گی، لیکن 5 بجے نہیں اٹھے گی۔ 5 بجے اٹھ کے اپنے بچوں کو تیار کرنے کی فکر جستجو نہیں کرے گی۔ نماز کی کوئی اہمیت ہمارے پاس نہیں رہ گئی، نماز کی کوئی اہمیت ہمارے پاس نہیں رہ گئی۔ نماز کی اہمیت جب ہمارے پاس سے ختم ہو گئی تو ہم نے آج اللہ تعالیٰ وہ مقام پر لا کر کھڑا کر دیا جہاں ہماری عرضی کو کوئی دنیا میں قبول کرنے والا ہی نہیں ہے۔ نہ کسی پولیس اسٹیشن میں تمہاری بات کو مانا جائے گا، نہ کسی عدالت میں تمہاری گواہی کو قبول کیا جائے گا۔ حالات یہ بنا دیے گئے میرے اور آپ کے آج، اور حالات یہاں تک آ گئے کہ جب میں رات کو دیر تک جاگنے والا بن گیا اور دن کو زیادہ سونے والا بن گیا، اور فجر میں مؤذن پکارتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، تو میں کروٹ بدل کر سو جاتا ہوں، میں کروٹ بدل کر سو جاتا ہوں، مجھے اس کی اہمیت ختم ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرا اور آپ کا عالم یہ کر دیا کہ آج مساجد اور مدارس اور حافظ اور عالموں کی زندگی خطرے میں پڑ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اور آپ نے اسلام کو اہمیت نہیں دی، کیوں کہ میں نے اور آپ نے قرآن اور حدیث کو اہمیت نہیں دی۔ اور اتنی بڑی ذات جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے، تو تمام انسانوں کا مالک، چرند اور پرند کا مالک، سمندر میں تیرنے والی مچھلیوں کا مالک، تمام ان گنت فرشتوں کا مالک، جنت اور جہنم کا مالک، جس کی ملکیت میں ایک ذرہ برابر بھی کسی کا داخلہ ہی نہیں ہے کیا کسی کا داخلہ ہے؟ کسی کا داخلہ؟ کسی کا داخلہ نہیں ہے۔ وہ ذاتی ملکیت رکھنے والا، میری ملکیت بھی، میں بھی اسی کی ملکیت ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری حفاظت کے لیے روز آ کر کے نعرہ بلند کر رہا ہے، کون ہے کامیابی حاصل کر لو، میں کامیاب کرنے کے لیے آیا ہوں تمہیں، کامیابی دلانے کے لیے آیا ہوں تمہیں۔ لیکن میں کیا کر رہا ہوں بھائی؟ گرم لحافوں میں شرم نہیں آتی مجھے اور آپ کو؟ فجر میں نہیں اٹھ کے 8 بجے اٹھ کے ایک دوسرے کو سلام کرنے کے لیے، فجر میں نہیں اٹھ کے 8 بجے 9 بجے اٹھ کے ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کے لیے شرم آنی چاہیے مجھے اور آپ کو۔ اسی لیے کہ میں اپنے رب کا غدار ہوں، میں اپنے رب کا باغی ہوں۔ رب مجھے آ کر پکار رہا ہے اور میں رب کی بات کو چھوڑ کر شیطان کا ساتھی بنا ہوا ہوں، اور صبح اٹھ کر کے ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھ رہا ہوں۔ استغفر اللہ ربی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ابن باز رحمت اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں نماز کے متعلق، فجر کی نماز کے متعلق بڑی خطرناک بات کہی، اور لکھا انہوں نے کہ جو آدمی رات کو یہ سوچ کر سوتا ہے کہ صبح 8 بجے اٹھ کر مجھے جانا ہے، اگر 8 بجے نہیں جاؤں گا تو تجارت میں نقصان ہوگا، یا کوئی آدمی یہ سوچتا ہے صبح 7 بجے مجھے جانا ہے، فجر کی فکر وہ نہیں کرتا اور اپنی پروگرامنگ میں لگ کر اپنے الارم کو 8 بجے 9 بجے کا رکھ کر صبح میں اٹھتا ہے، جب یہ پروگرامنگ اس نے بنا دی اسی وقت اس نے کفر کیا۔ اس حالت میں اگر اس کی موت ہوتی ہے، ایمان والوں میں اس کا شمار نہیں کیا جائے گا، کافروں میں اس کا شمار کیا جائے گا۔ اور آج ہم میں سے کتنے بھائی ہیں ویسے؟ ہم میں سے کتنی بہنیں ہیں ایسے؟ ہم میں سے کتنی بیٹیاں ہیں ایسے؟ ہم میں سے کتنے باپ ہیں ایسے؟ ہم میں سے کتنے پڑوسی ہیں ایسے؟ تعجب ہوتا ہے اس بات سے کہ سارے کا سارا علاقہ محلہ مسلمانوں کا، اس میں مسجد میں اذان بلند ہوتی ہے لیکن مسجد ویرانی کا شکار اختیار کرتی ہے۔ تو پھر رہنے والے کون ہیں اطراف کے؟ یہ رہنے والے کون ہیں آخر؟ یہ رہنے والے کیا ایمان والوں کی نشانی ہے یہ؟ استغفر اللہ، نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک جنگ میں پنجڑی میں تیر لگ گیا۔ سوچو نمازوں کی اہمیت کیا ہے۔ پنجڑی میں تیر لگ گیا اور تیر آر پار ہو گیا، اب پنجڑی سے تیر نکل نہیں رہا ہے۔ طبیبوں کو بلایا گیا، حکیم آئے اور دیکھ کر کہنے لگے کہ علی بڑی تکلیف کی بات ہے اور تیر کا نکالنا ضروری ہے، ورنہ زہر تمہارے جسم میں پھیل سکتا ہے، لہٰذا ہم تم کو بے ہوش کرنے کے لیے کچھ دوا دیں گے، اس کو استعمال کرو، کچھ دیر تم بے ہوش ہو جاؤ گے اور اس کے بعد ہم تیر تمہاری بڑی آسانی کے ساتھ ہم تمہارے پنجڑی سے تیر کو نکال لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بھائیو یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ مجھے بے ہوش کر دو گے، الگ دوا دو گے جو میرے جسم کو کارآمد نہیں ہوگی، میں وہ دوا استعمال نہیں کر سکتا۔
تو طبیبوں نے کہا پھر کیسے یہ تیر نکالا جائے؟ تم کو صحیح و سالم کھڑا کر کے تم کو بے ہوش کیے بغیر تیر نہیں نکالا جا سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے بھائیو ابھی نماز کا وقت ہونے والا ہے، میں نماز میں کھڑے ہو جاؤں گا اور نماز پڑھتا رہوں گا، تم آسانی سے تیر نکالو مجھے پتا بھی نہیں چلے گا۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ 10 آدمی اگر ہے تو 8 آدمی کے سر پہ ٹوپیچ نہیں ہے۔ ہم لوگوں تو نمازوں کا یہ مذاق بنا دیا۔ آج دوست کی شادی میں جانا رہا تو شرٹ بھی اس طریقہ کا، پینٹ بھی اس طریقے کی، جوتے کو پالش بھی ہونا، سر کو کنگھی بھی ہونا، آدھا گھنٹہ پہلے حجام کرنے سے بالا سجا کے بھی آنا۔ لیکن اللہ کے سامنے آگے ٹھہرنا ہے تو پورے نمازیوں کو دیکھ لو آپ، مسجدوں کا مسجدہ اسی سے ہو گئے بے نماز بغیر ٹوپی کے۔ پتہ نہیں کیا ہوگا مسلمانوں کو؟ 1000 روپے کا کپڑا پہن سکتا، 500 روپے کا جوتا خرید سکتا، 40 روپے کی ٹوپی مسلمان نہیں خرید سکتا۔ تو اس سے بڑی بے اعتنائی کیا ہو سکتی ہے؟ بے عزتی اور کیا ہو سکتی ہے ہماری؟ یہ کامیابی کے لچھن ہے؟ یہ نہیں ہو سکتے۔ یہ کامیابی کا انداز ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کامیابی کے رازوں کو ٹٹولنا ہے مجھے اور آپ کو۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو دنیا اور آخرت کے اندر تو فجر کی نماز کو لازم پکڑنا پڑے گا، فجر کی نماز کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا، فجر میں مسجدوں کو بھرنا پڑے گا، صفوں کی تنگی کرنا پڑے گا۔ مسجد کم دامانی کا شکوہ کرے کہ ہائے مصلی اتنے آگے ماشاءاللہ، آج پھر سے رمضان آ گیا میری زندگی میں۔ یہ کہاں ہو رہا ہے بتاؤ اب؟ کیا یہ کامیاب ہونے والوں کے انداز ہیں؟ یہ نہیں۔ عزیزان محترم، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ آخری وقت ہے، جسم میں لرزہ طاری ہے، بے ہوشی بار بار ہو رہی ہے، چلنے کی پیروں میں طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں موجود ہیں۔ بلال نے اذان بلند کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے اپنی جگہ، اور پھر حکم دیا کہ کوئی میری جگہ کھڑے ہو کر نماز کو پڑھا لے۔ نماز ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں ادا کی جا رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بے چین ہوئے نماز کے متعلق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی 2 لوگوں کو بلاؤ، میں ان کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر میں نماز کے لیے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھا گیا، حدیث شاہد اس بات کی، واقعہ شاہد ہے، محدثین لکھتے لکھتے ہاتھ کام گئے جن کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ساتھیوں کو بلایا، اللہ کے نبی کے پیروں پر کھڑے رہنے کی طاقت نہیں ہے، اللہ کے نبی نے 2 ساتھیوں کے کھانوں میں ہاتھ ڈالا اور اپنی مسجد نبوی کی طرف جماعت میں شامل ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو دیکھا گیا کہ زمین سے پیر اللہ کے نبی کے رگڑ رہے ہیں، اٹھا کے رکھنے کی نبی کے پاس طاقت نہیں تھی۔ اس حالت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو بھر دیا تھا۔ آج کیا ہوگا تمہاری جوانیوں کو؟ آج کیا ہوگا تمہاری کمائیوں کو؟ آج کیا ہوگا تمہاری صحت کو؟ آج کیا ہوگا تمہاری اوقات کو؟ اللہ کے گھر سے بیزار کی مسلمانوں کو۔ پھر کامیاب ہونا چاہتے ہو تم، کیسے کامیابی ملے گی؟ ہرگز نہیں مل سکتی عزیزان محترم، جبکہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں بتائی، اور بڑی خطرناک بات ہے، اس کو ذہن میں رکھ کر کے چلنا کہ میں سمجھ رہا ہوں میں مسلمان ہوں، میرا نام بھی مسلمان ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہوں، میرے دوست احباب بھی مسلمان ہیں، میرے ابا کا نام بھی مسلمان ہے، میرے پڑوسی بھی مسلمان ہیں۔ یہ ہمارا کچا خیال ہے یہ کہ میں سمجھ رہا ہوں میں مسلمان ہوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں واضح کر کے بتایا اور کہا منافق پر 2 نمازیں بھاری ہیں۔ اب فیصلہ کر لینا میں اور آپ، کل صبح کی فجر سے عشاء تک کے جو نمازیں چھوٹ گئی تھی، توبہ کرنا اللہ سے، فیصلہ کرنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 نمازیں ایسی ہیں جو منافق پر بھاری ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کون سی نمازیں یا رسول اللہ 2 جو منافق پر بھاری ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ایک فجر کی نماز، ایک عشاء کی نماز۔ 2 نمازیں بھاری پڑتی ہیں منافق کو، بڑی تنگ ذہن دلی کا مظاہرہ کرتا ہے، بڑی تنگ دلی کا مظاہرہ کرتا ہے، مسجد میں جاتا ہی نہیں ہے۔ اور آج کیا معاملہ ہے میرا اور آپ کا؟ منافق پر تو 2 نمازیں بھاری تھی، مسلمانوں پر تو 5 نمازیں بھاری ہو گئی۔ آج پڑھتا ہی نہیں مسلمان، جمعے کو بھی آیا تو خطبے کے آخری حصے میں بیٹھ کے سلام پھیر کے گھر کو بھاگ جاتا۔ حالات تو یہ بنا دیے میں نے اور آپ نے، پھر کامیاب کیسے ہو گئے دوستو؟
کامیاب کیسے ہوگے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کامیابی کے رازوں میں سے ایک راز بتایا جس کو کلام اللہ قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ آج ہمارا بچپن تھا، اس وقت میں ہم دیکھتے کہ مسجدوں میں بہت سارے لوگ نماز کے بعد قرآن لیتے اور تلاوت کرتے بیٹھے ہوئے رہتے تھے، لیکن آج کیا یہ منظر ہماری آنکھوں کو دکھ رہا ہے شہر کی مساجد میں؟ کون سی مسجد ہوگی ایسی جس میں بہت سارے مصلی فجر کے بعد تلاوت کرتے بیٹھے ہیں، عشاء کے بعد تلاوت کرتے بیٹھے ہیں، ظہر کے بعد وقت ملا تو تلاوت کرتے بیٹھے ہیں؟ قرآن کی تلاوت سے تو مسلمان دور ہو گیا۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کامیابی کا مزدہ سنایا کہ قرآن تمہاری زندگی میں رہے۔ جس کی زندگی میں قرآن رہا وہ کامیاب، جس کی زندگی سے قرآن نکل گیا وہ ناکامیاب۔ اور آج بہت سارے مسلمان ایسے ہیں، بہت سارے مسلمان نوجوان ایسے ہیں جن کے ماں باپ اپنے بچوں کو ڈگریاں تو دلا دی، بچیوں کو بڑی بڑی تعلیم تو دلا دی، لیکن ان کو قرآن پڑھنے نہیں آتا۔ آج بہت سارے گھر ایسے ہیں جن کو قرآن معلوم ہی نہیں ہے۔ آج کدھر ہماری زندگی جا رہی ہے؟ کامیاب کیسے ہوں گے عزیزان محترم؟ اور پھر جب اس بڑی کامیابی کو میں نے اور آپ نے چھوڑ دیا، اب اس بڑی کامیابی کو جھٹلا دیا، اس بڑی کامیابی کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، اور پوچھا جاتا ہے کسی بھائی سے، کیا بھائی کیسی چل رہی ہے نوکری؟ تو بڑی خندہ پیشانی سے مسکرا کر کہے گا اللہ کا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے، اب تک نہیں تھی، بڑی اچھی نوکری لگی، اطمینان سے چل رہا ہے۔ اسی بھائی سے پوچھا گیا بھائی نماز بھی پڑھتے ہو؟ نہ وقت نہیں ملتا۔ نعوذ باللہ من ذالک، لعنت ہے ظالم تیری زندگی پر، تیری کمائی پر، تیرے وقت پر، تیری نیند پر لعنت ہے، جو تجھے نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا اور تجھے کمانے کا وقت ملتا ہے۔ لعنت ہے اسی زندگی کے اوپر جس کو قرآن پڑھنے کا وقت نہ ملتا ہو۔ اسی بھائی سے پوچھا گیا قرآن بھی کبھی پڑھتے ہو؟ کہا کہ نہیں ہوتا، وقت نہیں ملتا نا، صبح 6 بجے نکل جاتا ہوں، رات کو 9 بجے آتا ہوں، تھکا ماندہ آتا ہوں، کھاتا ہوں، پھر سوتا ہوں، تو پھر صبح جانے کی فکر ہوتی ہے، ادھر اذان ہوتی ہے، ادھر جو ہے نا مجھے ڈیوٹی پہ چڑھنا ہوتا ہے۔ لعنتی کی زندگی، یہ کامیاب ہونے والوں کا راز نہیں ہو سکتا عزیزان محترم، یہ کامیابی کے راز نہیں ہو سکتے عزیزان محترم۔ جب یہ صفات، یہ انداز ہمارے اندر پیدا ہوئے تو کامیاب ہونے والوں کو اللہ نے ناکامی کا منہ دکھا دیا، اور ہوا یہ، قرآن نے خود واضح کر کے بتا دیا جو مجھے چھوڑ دے گا اس کے ساتھ میں کیا معاملہ کروں گا دنیا اور آخرت میں، قرآن نے واضح کر کے بتا دیا۔ لکھ لے کے جاؤ، گھر میں اطمینان سے بیٹھو، وقت نکالو اور قرآن کو پڑھو، ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھو، کامیابی کے راز تمہیں خود بخود ہی مل جائیں گے انشاءاللہ۔ الحم کی الف سے لے کر ناس کے سین تک تمام کے تمام الفاظوں میں اللہ نے بہت بڑے کامیابی کے رازوں کو رکھا ہے، بشرطے کہ میں اور آپ اس قرآن پر نظر رکھیں، اس قرآن پر فکر کریں، اس قرآن پر غور کریں، اس قرآن پر تدبر کریں، جب پتہ چلے گا کہ جو ہے نا میری زندگی کا مقصد کیا تھا اور میں نے کیا بنا لیا۔ کامیاب ہونے والوں کی جو نشانیاں بتائی گئی ان میں سے نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ قرآن کا ورد کرتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ دوسری نشانی بتائی گئی کہ وہ نمازوں کے لیے جوق در جوق اللہ کی مسجدوں کی طرف جاتے ہیں۔ تیسری نشانی کامیابیوں کی بتائی گئی کہ اللہ کا ذکر ان کی زبانوں پر ہمیشہ جاری و ساری ہوتا ہے۔ چوتھا ان کی کامیابی کا طریقہ ان کا بتایا گیا، راز بتایا گیا کہ کہتے ہیں زبان سے تو اچھی بات کرتے ہیں ورنہ خاموش رہتے ہیں۔ لیکن آج کیا معاملہ ہے؟ نہ نمازیں ہماری زندگیوں میں ہے، نہ قرآن ہماری زندگیوں میں ہے، نہ اللہ کا ذکر ہم کرتے ہیں، اور نہ تو ہر جگہ مسلمان کو بولنے کی عادت ہو گئی۔ آج تو چاہے کچھ ہو جاؤ بول دو، اچھا جہاں بولنا ہے وہاں خاموش ہو جاتا۔ ارے وہاں نہیں بولنا تھا کیا، وہ تو اب جان دو بھائی، خاموش بیٹھ گا میں بول کے، پھر یہاں کہیں کو بولا بابا؟ تو جہاں بولنا ہے وہ نہیں بول رہا، جہاں نہیں بولنا ہے وہاں بول دے رہا۔ کامیاب ہونے والوں کی ہر کس صفات نہیں ہے۔ جبکہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ فتح میں اللہ رب العزت نے واضح کر کے بتایا اور کہا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، آپ معصوم عن الخطا ہیں، آپ سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی۔ پچھلے نبیوں نے کچھ خطائیں کی تھیں، آپ سے وہ بھی خطا نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے باوجود کامیابی کا راز میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور کہا
کہ میں روز صبح سے شام تک کے وقت میں 70 یا 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں. کامیابی کا راز بتایا گیا، استغفار پڑھتا ہوں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کیا ضرورت ہے اس کی؟ بھائی آپ تو نبی ہیں، آپ کو اس کی کیا ضرورت ہے پڑھنے کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی معصومیت سے جواب دیا اور کہا اے لوگو، میں اللہ کا نبی ضرور ہوں لیکن پہلے میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ اکبر. تو ہر بندے پر لازم و ملزوم یہ ہے کہ وہ روز استغفار پڑھے 100 مرتبہ، 70 مرتبہ، کم سے کم 70 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 100 مرتبہ استغفار پڑھے. کیا ہمارے سے ہوتا ہے آج؟ کتنے بھائی ہمارے ایسے ہیں جن کو سبحان اللہ تک کبھی زبان پہ آیا ہی نہیں ہوگا. درہم آئے ہوں گے، ڈالر آئے ہوں گے، دینار آئے ہوں گے، روپیہ آیا ہوگا، زمین جائیداد کی بات آئی ہوگی، قبضوں کی بات آئی ہوگی، لوٹنے کی بات آئی، دھوکے کی بات آئی ہوگی. روز کا مشغلہ مسلمانوں کا بھرا پڑا ہے اور روز نیوز چینلوں میں دیکھتے دیکھتے طبیعت بس ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کا آخر کیا ہو گیا. یہ بات بات پر قتل، بات بات پر مار پیٹ، بات بات پر غنڈہ گردی. کدھر جا رہی ہے زندگی؟ یہ کامیاب ہونے والوں کی صفات ہے؟ یہ نہیں. جو آدمی نماز پڑھتا ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے وہ لوگوں سے محبت کرتا ہے. یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر سے ختم، وہ انسان نہیں رہا بلکہ وہ حیوان بن گیا. اور تمام کے تمام لوگوں کا زیادہ تر طبقہ یہی ہو گیا ہے آج کہ قرآن نہیں معلوم، نماز نہیں معلوم، جس کی وجہ سے قرآن چھوڑ کے حیوان بن گیا اور نماز چھوڑ کے درندہ بن گیا. اس میں اہمیت ہی ختم ہو گئی لوگوں کی زندگیوں کی. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم کہ اپنی زبانوں پر ہمیشہ اللہ کا ذکر جاری اور ساری رکھیے، قرآن کو ترجمے سے پڑھتے رہیے. جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے نوافل کا اہتمام کیجیے. 5 وقت کی نماز تو وقت پر ادا کرنا واضح کر دیا گیا. اچھا ایک سوال کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کہ کون بھائی جواب دیتا ہے اس کا. اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے وہ فرض ہوتا ہے، سنت ہوتا ہے، نفل ہوتا ہے؟ جی کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ سب کو معلوم ہے. ٹھیک ہے، ابھی دیکھتے ہیں اس میں کتنے لوگ فیل ہو جاتے ہیں. بہت سارا امت کا طبقہ فیل ہو جائے گا اس کے اندر. سورہ انعام، سورہ نساء، سورہ نساء، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 103. گھر میں جانا اطمینان سے پڑھنا، بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا ایمان والوں پر نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھنا فرض کر دیا گیا ہے. کس سے کہا گیا بھائی؟ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے اس سے کہا گیا کہ نمازوں کو اس کے وقت پر پڑھنا فرض ہے کہا گیا. کہاں ہے مسلمان؟ ہوٹل میں ملیں گے، پان کے ڈبوں پر ملیں گے، پکنک پارک میں ملیں گے، تجارت کاروبار میں ملیں گے، دکانوں میں ملیں گے، آفسوں میں ملیں گے، مسجدوں میں نہیں ملیں گے. جبکہ ظہر کا وقت مقرر کر دیا گیا، عصر کا وقت مقرر کر دیا گیا، مغرب کا وقت مقرر کر دیا گیا، عشاء کب پڑھنا ہے سمجھا دیا گیا، فجر کب پڑھنا ہے بتا دیا گیا. 5 وقت کے ٹائمنگ کے حساب سے نماز فرض کر دی گئی. کیا مسلمانوں کے پاس اہمیت ہے اس کی؟ کوئی اہمیت نہیں ہے. محلے کی مسجد ہے، اذان ہوتی ہے، میں اپنی فیملی کو لے کے دعوت میں جاتے رہتا ہوں. اپنی فیملی کو سجا دھجا کر کے دوسروں کے نگاہوں کی زینت بنانے کے لیے میں اپنی فیملی کو لے کے جا رہا ہوں اور میں اذان کو نماز کو چھوڑ رہا ہوں. تو فرض کی اہمیت کہاں ہے؟ اور تعجب کریں گے آپ، فرض کو جو چھوڑتا ہے نا وہ کافر ہو جاتا ہے. فرض کو جیسے ہی ہمارے پاس صرف نمازوں کی فرضیت ہی سے خالی کیا فرضیت ہے ہمارے پاس اگر پوچھے تو اسلام کے کتنے ارکان ہیں تو کیا بولتے ہیں ہم لوگ؟ 5. یہ چھوڑے تو کفر سمجھ رہے ہیں ہم لوگ. اس کے علاوہ بہت سارے فرائض ہیں جس کو آج چھوڑ کے مسلمان اپنے آپ کو کفر کے دلدل میں ڈال رہا ہے، لیکن اسلام کی طرف آنا نہیں چاہ رہا ہے، کامیابی کی طرف آنا نہیں چاہ رہا ہے. ایک آخری بات اس قرآن کے ذریعے سے بتا کر اپنی بات کو میں ختم کر دوں. یہ قرآن لوگوں کو کامیابی کے راز بتانے آیا تھا. یہ قرآن لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے آیا تھا. یہ قرآن لوگوں کو جنت میں داخلے کے لیے آیا تھا. یہ قرآن لوگوں کو کامیاب کرنے کے لیے آیا تھا. یہ قرآن لوگوں کو
بے عزتی سے عزت کی طرف لانے کے لیے جو ہے آیا تھا، اور یہ قرآن اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آیا تھا، یہ قرآن اللہ سے کلام کرنے کے لیے آیا تھا، اور اسی قرآن کا میں نے اور آپ نے مذاق بنا دیا تو کیا ہو گیا؟ کبھی تعویذوں میں نمبراں لکھنے میں قرآن استعمال ہوا، کبھی گھر بھراؤنی میں حافظوں کے ذریعے سے 15 منٹ میں قرآن ختم کرنے میں حاصل ہوا، کبھی تجارت کے کاروبار کی برکت میں قرآن پڑھانے میں آ گیا، یا تو پھر جائیداد کا یا کوئی چیز کا بٹوارا اگر گم ہو گئی چیز، کسی پہ اگر شک آ گیا تو قرآن کی قسم کھانے کے لیے قرآن کو استعمال کیا گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، یاذ باللہ، جتنے بھی چیزیں ہم یہ استعمال کر رہے ہیں یہ کامیاب ہونے والوں کی صفات میں نہیں ہے، یاد رکھو، ہرگز کامیاب ہونے والوں کی صفات میں نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 1400 برس پہلے قرآن کیسے کامیابی دلاتا ہے مجھے اور آپ کو بتا دیا، ان کے تذکروں کو اللہ نے قرآن میں رکھ کر کے سمجھا دیا۔ وہ قوم جو کل تک پستی کی جانب تھی، وہ قوم جن کو لوگ اجھڑ سمجھ کر چھوڑ دیے تھے، بے آب و گیا وادی میں جس کو مکہ کہا جاتا تھا، ایسی قوم جو ایک دوسرے پر بات بات پر تلواریں نکال کر گردنیں کاٹ لینے والی قوم تھی، بات بات پر غصے میں آ جانے والی قوم تھی، جس کا وقار گھٹ چکا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انہی کے درمیان میں بھیجا، وہی قوم کے درمیان میں بھیجا، اور پھر وہ قوم جو پستی کی طرف چلے گئی تھی، اسی قرآن کی برکت سے اللہ رب العزت نے 23 سال میں اس قوم کو ایسے اٹھا دیا کہ آج الحمدللہ ساری دنیا کو ان کے سامنے جھکا دیا۔ یہ قرآن کا طریقہ کار ہے، یہ قرآن کی بلندی ہے، یہ قرآن سے کامیابی ہے۔ جن کی زندگیاں شراب نوشی میں تھیں، یہ قرآن آیا تو وہ برائیاں ان کے اندر سے ختم ہوئی۔ یہ قرآن ان کے خلاف میں آیا جو سود کا کاروبار کرنے والے تھے، یہ قرآن ان کے خلاف میں آیا جو ظلم و بربریت کرنے والے تھے۔ جب انہوں نے ان آیتوں کو، ان باتوں کو لیا تو اللہ تعالیٰ نے کامیابیوں کے جھنڈے گڑوا دیے ان سے، اور پھر 23 سالہ دور نبوت میں اسلام اجنبی نہیں تھا، ہر انسان کی پہچان بن چکا تھا۔ اور پھر دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انتقال کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت جب آیا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے 10 سالہ 12 سالہ دور خلافت میں اسلام یورپ اور افریقہ تک پہنچ چکا تھا، اور ہمارے اندر سے احساس ختم ہو گیا دوستو کہ آج وہ یورپ کل تک جہاں اذانیں دی جاتی تھی، جہاں اللہ کا نام لیا جاتا تھا، آج وہی سرزمین پر کپڑے اتار کر عورتیں ننگی گھوم رہی ہیں۔ ہمارے اندر سے احساس ختم ہو گیا۔ افریقہ جو کل تک اسلام کی آغوش میں تھا، آج یہود و نصارہ کے غلبے میں چلا گیا۔ ہمارے اندر سے احساس ختم ہو گیا۔ کل تک ایران مسلمانوں کے قبضے میں تھا، جہاں توحید کی صدائیں بلند ہوتی تھی، آج پھر رافضیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ ہمارے اندر سے احساس ختم ہو گیا۔ کیوں؟ ہم نے اللہ کے کلام کی پشت پناہی کی، اللہ کے کلام کو ہم نے چھوڑ دیا، نمازوں کو ہم نے چھوڑنا شروع کر دیا، مسجدوں کو ویران کر دیا، قبرستانوں کو آباد کر دیا، انسانوں کی اہمیت دی، رب کی اہمیت کو میں نے اور آپ نے گھٹا دیا، تو میرا اور آپ کا معاملہ یہ ہوا۔ اور اس سے زیادہ کیا ہوا؟ کامیاب اگر ہونا چاہتے ہو تو قرآن کو نگاہوں کی زینت بنا لو، نمازوں کو سجدوں سے اللہ کے گھروں کو آباد کر لو، کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ اگر یہ چیزیں تم نہیں کرتے تو اللہ رب العزت نے کلام اللہ کے ذریعے سے واضح کر کے بتایا، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 124 125 اور 126، ان آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے چتاونی دی، ڈرایا اور دھمکایا، سمجھایا۔ اب ہم جب قرآن پڑھتے ہیں، ان آیتوں پر نظر جاتی ہے اور امت محمدیہ کے طبقے پر نظر جاتی ہے، مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب میں، کہ مسلمان تنگ دستی کا شکار ہو گیا، غربت کی سطح سے نیچے اتر گیا۔ جو قوم، جو امت اس ملک پر 800 برس تک حکمرانی کری تھی، آج وہی قوم چوراہوں پر ٹھہر کر مانگ رہی ہے خیرات۔ اس سے بڑی ذلت اور کیا ہوتی ہے؟ کیوں ہوا؟ کبھی ہم نے غور نہیں کیا اس بات کے اوپر
کبھی تدبر نہیں کیا ہم نے، کبھی سوچ و وچار ہم نے نہیں کی اس بات کے اوپر. آؤ آج لے کے جاؤ انشاءاللہ تعالی. کل کا نکلنے والا سورج ہم تمام کے گھروں سے انقلابی سورج ہو جائے انشاءاللہ. اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں کہا کہ جو کوئی میرے قرآن کو چھوڑ دے گا، میرے ذکر سے منہ موڑ لے گا، سب سے پہلے میں دنیا میں اس کی روزی کو تنگ کر دوں گا. کس نے کہا بھئی؟ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں سب سے پہلے میں ان کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، ان کی معیشت کو تنگ کر دوں گا. اور آج کیا معاملہ ہے مسلمانوں کا دیکھا ہے کبھی جاؤ کچھ آبادیاں ایسی ہیں شہر میں جو میری اور آپ کو احساس دلاتی ہیں کہ ہائے مسلمانوں کی زندگیاں کیا تھی اور کیا ہو گئی آج. قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن پڑھنے نہیں آتا، اولادوں کو نہیں سکھایا قرآن، اور ویسے ہی بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، شادی کر دی، بچے والے ہو گئے، ان کے بچے ہو گئے، قرآن پڑھنے نہیں آتا. قرآن کو جو چھوڑ دے گا تو سب سے پہلے اس کی زندگیوں کو تنگ کر دوں گا. اللہ تعالیٰ نے معاشی طور پر رشتے تنگ کر دوں گا میں انہیں. اس کے بعد ایک خطرناک بات اللہ رب العزت نے کہی، لیکن اس سے پہلے ایک سوال میں یہ کروں، کیا آپ لوگوں کو میں نظر آ رہا ہوں؟ مجھے بھی آپ لوگ نظر آ رہے ہیں، اس لیے کہ میری آنکھوں میں روشنی ہے اور آپ کی بھی آنکھوں میں روشنی ہے. اندھا کوئی نہیں ہے یہاں پہ الحمدللہ، ہر ایک کی آنکھوں میں روشنی ہے. لیکن یاد رکھنا عزیزان محترم، کامیاب ہونا چاہتے ہو آخرت میں تو کل سے قرآن کو ترجمے سے پڑھنا شروع کر دو. ہر وقت جب بھی تم کو وقت ملے قرآن کھولو اور ترجمے سے پڑھو، ضرور کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ. وقت ہوتے ہی نماز کو ادا کرو، ضرور کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت واضح کر رہا ہے کہ سب سے پہلے دنیا میں جب تک جیے گا روزی کو تنگ کر دوں گا میں اس کی. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب انسان مر جائے گا، مر کر قبر میں دفن ہو جائے گا، کل قیامت کے دن قبر پھٹے گی، قبر سے اسے اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا، اور جب قبر سے کھڑا کیا جائے گا تو وہ کیا ہوگا؟ اللہ کہہ رہا ہے قرآن کو تو نہیں پڑھتا تھا، بیوقوف دیوانے، دنیا کے اندر کمانے میں لگا ہوا تھا، وقت نہیں ملا دنیا میں، وہ کمانے میں یہ بنانے میں لگ گیا تھا. جب قیامت کے دن انسان کو کھڑا کیا جائے گا تو اللہ کہہ رہا ہے میں اسے اندھا بنا کر اٹھاؤں گا. کیا یہ بات کسی پیر ولی کے خواب کی ہوں گی، نہیں حقیقت کی ہوں گی؟ ارے بولو جی، ارے کیوں منہ بند ہو جاتا ہے بھائی؟ مجرم ہیں ہم لوگ سارے کے سارے، اسی لیے تو منہ بند ہے ہمارا. کیا یہ بات سچ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ قرآن کی ہر بات سچ ہے، یاد رکھو اس بات کو. اللہ کہہ رہا ہے کل قیامت کے دن اٹھاؤں گا میں تجھے، تو قرآن چھوڑ دیا تھا دنیا میں، اب تجھے اندھا کر کے اٹھاؤں گا میں. اچھے اچھے چہروں پر نظر ڈالتا تھا، آگے پیچھے دیکھتا تھا، لوگوں کی زندگیوں پر نظر ڈالتا تھا، لیکن قرآن پر نظر نہیں ڈال پٹے. قرآن کو تو نے پڑھا ہی نہیں کبھی. اب قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ بات یہیں تک ختم نہیں ہوئی، بلکہ وہ بندہ اللہ سے سوال کرے گا، پکارے گا اللہ کو، اللہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، سب اندھیرا، اندھا ہو گیا ہوں میں، لیکن آوازیں سنائی دے رہی ہیں، تمام لوگوں کی چیخو پکار آ رہی ہے، ہلچل ہو رہی ہے، دکھ نہیں رہا. اللہ رب العزت اندھا کیوں بنا دیا تو نے مجھے؟ اللہ تعالیٰ واضح کر کے بتائے گا اور کہے گا اے بدخماش آدمی، جیسا تو نے میرے ذکر کو دنیا میں بھول گیا تھا، آج میں تجھے بھی بھول جاتا ہوں. جا بات ختم، اس کا ٹھکانہ جہنم. تو کامیابی کے رازوں میں سے راز یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے، اپنے بچوں کو، اپنے بیویوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے خاندان کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے دوست احباب کو قرآن کی تعلیم دی جائے، اور 5 وقت کا نماز کا پابند بنا دیا جائے انشاءاللہ. مسجدوں کو ویران مت کرو دوست، مسجدیں ویران کر دو گے تو زندگیاں ویران ہو جائیں گی. یاد رکھو، آپ مسجدیں ویران ہو جائیں گی تو رزق ویران ہو جائے گا، مسجدیں ویران ہو جائیں گی تو خبریں ویران ہو جائیں گی، مسجدیں ویران ہو جائیں گی تو آخرت ویران ہو جائے گی. یاد رکھنا، جو مسجدوں کو آباد کرتا ہے اللہ اسی کے ذمے کامیابی کے ذمے کو لکھا ہے. آج ضرورت ہے میری اور آپ کی کہ میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول کے ہر فرمان کو اپنے نگاہوں کی زینت بنائیں، اپنے عمل کی زینت بنائیں انشاءاللہ تعالی. جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور جو بات قرآن میں اللہ رب العزت نے بتائی ہے، ان 2 باتوں کو لے کر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ تعالی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو، سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ
اب تک کہ جو کچھ بھی غلطیاں ہم سے سرزد ہوئی ہیں میرے پاک پروردگار، اسے انجانی غلطی سمجھ کر معاف فرما دے میرے اللہ، ہماری پکڑ نہ کر میرے پاک پروردگار، ہم نسیان سے ہیں، ہم انسان ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں میرے پاک پروردگار، لیکن تیری رحمت کی چادر تو وسیع ہے میرے پاک پروردگار، ہم نبی کے امتی ہیں میرے اللہ تعالی، ہماری غلطیوں کو ناک دے کر میرے غفور الرحیم نبی کے امتیوں کی غلطیوں کو معاف کر کے ان کی غلطیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے، اپنی رحمت کی چادر میں ہمارے گناہوں کو لپیٹ کر اسے نیک بنا دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ جو لڑکیاں جہیز کی لعنت کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نیک شوہروں کا انتخاب کروا دے میرے پاک پروردگار، اور جو مرد جو لڑکے لڑکیوں کی وجہ سے بیویوں کی وجہ سے بیٹھے ہوئے میرے اللہ ان کے حق میں بہتر اور نیک اور صالح بیویوں کا انتخاب کر دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ جن کے نکاح ہو چکے ہیں ان کو نیک اور صالح اولادیں دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال دے میرے پاک پروردگار، آخرت کی محبت کو ہمارے سینوں میں بٹھا دے میرے غفور الرحیم۔ یا اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر مسجد میں داخل ہونے والا ہمیں بنا دے میرے پاک پروردگار۔ اے اللہ دعاؤں کے قبول کرنے والے ہماری دعاؤں کو قبول فرما میرے اللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔